چلیں اب آ جاتے ہیں ذرا ایک اور بیان میں آپ سے شیئر کر لوں اپوزیشن کا، پھر اس کے بعد ذرا آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ان سیکٹرز میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں فردر بھی گروتھ ہو سکتی ہے تو وہ کیسے ہوگی. ذرا بلاول صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جی شرح غربت کی جو نمو ہے وہ بڑی ہے 27% کے پی کے میں جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور ہمارا جہاں پر سندھ میں حکومت ہے وہاں 7% ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بلاول صاحب ایک بڑے بہت ایک قلعہ نما فورٹیفائڈ قسم کے گھر میں رہتے ہیں، اونچی اونچی اس کی دیواریں ہیں، ایسے ان کو عام سوسائٹی کا تو شاید نہیں. یہ کس بنیاد پہ یہ وہ نمبر دے رہے ہیں مجھے بتائیں نا. یہ نمبر کیا، اس کا کوئی پیچھے لیبر فورس سروے کیا انہوں نے؟ کون سا فارمولا انہوں نے استعمال کیا جس کی بنیاد کے اوپر یہ نمبر دے رہے ہیں؟ آپ کا سیمنٹ مینوفیکچرر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ میں سیل کر رہا ہوں، آٹو موبائل والے کہہ رہے ہیں کہ 2 چھوڑ کے ہم نے 3 شفٹیں شروع کر دی ہیں. ایکسپورٹس کے اندر مال پورا نہیں ہو رہا ہمارے ایکسپورٹرز سے. عید والے روز بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں آپ اپنی فیکٹریاں چلانے کی. یعنی پہیا چل رہا ہے صنعت کا، روزگار پیدا ہو رہا ہے. اچھا کسان کو دیکھ لیں، کیونکہ 70% ہماری آبادی 60-70% تو منسلک ہے نا زراعت کے ساتھ. ہم آئے تھے 130 روپے گنے کا ریٹ انہیں ملتا تھا، اب انہیں 250 روپیہ ریٹ مل رہا ہے، 300 روپیہ ریٹ مل رہا ہے گنے کا. گندم کا ریٹ انہیں ملتا تھا 1200-1300 روپے، اب انہیں 1800-2000 روپے من مل رہا ہے گندم کا ریٹ. اسی طرح میز کا اور رائس کا بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ روزگار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس روزگار کے اضافے سے اس کو جب ہم آگے سسٹین کریں گے تو غربت کے نمبرز بھی اس میں پھر کمی آ جاتی ہے. تو یہ ان کے نمبرز صرف پروپیگنڈا ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی سروے موجود ہے، نہ کوئی فارمولا موجود ہے. یہ صرف سیاسی پروپیگنڈا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس بیسس کے اوپر کلیم کر رہے ہیں وہ بتائیں. آپ وہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں جس کی بیسس کے اوپر آپ کا کلیم، مطلب آپ اس میں پروجیکشن کرنے والے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں کہ جس کی بیس کے اوپر بتائیں نا ہمیں کون سے آرگنائزیشنز ہیں، کون سا سروے ہوا ہے، کیا انہوں نے فارمولا استعمال کیا ہے، پھر ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک دن بیٹھے بیٹھے صبح اٹھ کے کہنا بال شال بنا کے کہ جی اتنی غربت کم ہو گئی اور اتنا یہ ہو گیا، یہ تو کوئی مطلب 4% اگر آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے، آپ کی 9% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہے، آپ کے بمپر کراپس ہیں ویٹ میں، شوگر میں، میز میں، رائس میں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جاب لاسز یا غربت بڑھ رہی ہے؟ لیکن پروونشل گورنمنٹس کی پرفارمنس کے اوپر اگر ہم بیس بنا کر بات کریں، آپ کے خیال میں غربت کی شرح کیا ہے؟ دیکھیں لیبر فورس سروے لاسٹ پاکستان میں کوئی بہت سالوں سے نہیں ہوا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں سروے بیسڈ ہونی چاہیے، وائڈ سروے ہونا چاہیے، اور صرف گھر بیٹھے کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھ دینا اس سے یہ نمبرز نہیں نکلتے. یہ تو کوئی، اور اس کی آرگنائزیشنز موجود ہیں، اس کے پرٹیکولر اسٹیٹسٹیکل ٹولز موجود ہیں. یہ پوری سائنس ہے اکنامک پاورٹی کو میجر کرنا، اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ پاکستان جیسے ہیٹروجینس کنٹری کے اندر. تو اس کا جب سروے ہوئے گا تو سامنے آ جائے گا. لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ 4% اکنامک گروتھ پہ، اسپیشلی وہ جس کو انڈسٹری اور ایگریکلچر ڈرائیو کر رہے ہوں، وہاں پہ نیچے انکم جنریشن یا امپلائمنٹ جنریشن نہ ہو رہی ہو. ٹھیک، وہ کہتے ہیں 10% جو آپ لوگ پینشن پہ بجٹ میں ٹیکس لگانے کا منصوبے بنا رہے ہیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. آپ لوگ پینشن پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی ایسی، ابھی تو ڈرافٹ ہمارے کوئی ایسی چیز آئی بھی لیکن اگر آتا ہے تو یہ تو بڑے ایک پینشن لینے والوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کہ آپ پہلی دفعہ میں نے یہ سنا. میرے تو پہلے کبھی علم میں ایسا کوئی پروپوزل نہیں آیا. ایسی کوئی پروپوزل نہیں ہے میرے علم میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ جب ترین صاحب آئے، اب تو خیر انہوں نے ٹویٹ کیا اور بالکل ایز اٹ از ان کا بھی وہی سٹانس ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ کا پارٹ ہے. تو وہ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کہا تھا کہ ہمیں 5% تک گروتھ لے جانی ہوگی، 5% سے بڑھانی ہوگی ان 2-3 سالوں کے اندر. تشویش ان کو یہ تھی، اگر 4% جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی پروجیکشن تھی، یہ فگرز آ رہے تھے، یا جب آپ انڈسٹری کے منسٹر تھے اور آپ کے پاس لوگ آ رہے تھے، آپ کو آئیڈیا ہو رہا تھا، یا پھر ڈیٹا یا ایکوٹی فرمز کے تھرو آپ دیکھ رہے تھے چیزوں کو، تو کیا ترین صاحب تو بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ 4% کے قریب پہنچ رہے ہیں؟ انہوں نے تو خوف ایسا ہی ظاہر کیا جیسے واقعی آپ 1.9% پہ کہیں کھڑے ہوں یا 1.5% پہ کہیں کھڑے ہوں، اور وہاں سے آپ کو اگلے 2 سال میں 5% گروتھ کے اوپر لے کے جانا ہے ملک کو. دیکھیں جب آپ آؤٹ سائڈ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ان سائڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے، جو آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے، جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا. عالمی اداروں کا تو یہی پروجیکشن تھی نا، 1.5%، 2%، اسٹیٹ بینک کی 3% تھی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا آ رہا تھا، جو فیڈ بیکس آ رہے تھے، اور اسپیشلی ایگریکلچر کا ذرا لیٹ آتا ہے ڈیٹا، اس کے بعد تو یہ نمبرز چینج ہو گئے. تو اٹس ناٹ ویری سرپرائزنگ. میں تو کم از کم آپ کو بتا بھی رہا تھا یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ انٹرنل ڈسکشنز میں آئی آلویز یوز ٹو ڈسکس مختلف ہماری اکنامک ٹیم کے ساتھ کہ جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے انڈسٹری سے، کاروباروں سے، کہ جتنی تیزی ہے منڈیوں میں وہ نمبرز میں ریفلیکٹ کرے گا ایونچولی، کیونکہ جب نیا ڈیٹا آئے گا تو یہ نمبر زیادہ ہوئیں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ نمبر 4 سے مزید بھی بڑھ سکتا ہے،
اگلے سال جب فائنل ڈیٹا آئے گا لاسٹ کوارٹر کا. میری کافی لوگوں سے بات ہو رہی تھی 50% ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. 50% یہ کہتے ہیں بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4% سے بھی انکریز کر سکتا ہے, لیکن 50% اشفاق حسن صاحب جیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 2.5% سے زیادہ گروتھ نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پہلے اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ کلیئر کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں باہر بیٹھنے سے آپ کو چیزیں مختلف لگتی ہیں, آپ ظاہر پاور میں یا پھر جب آپ سسٹم کا پارٹ ہوتے ہیں, آپ کے خیال سے ترین صاحب ہیز ریئلائزڈ دس فیکٹ کہ جی ہاں واقعی یہ اتنا بری پکچر بھی نہیں تھی جتنی باہر سے دکھ رہی تھی, اور جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی آپ کے ساتھ ایڈوائزر بننے سے پہلے انٹرویوز میں بھی کہا کہ غلط فیصلے کیے گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے, جس کی وجہ سے اکانومی کرائسس میں ہے اور اس کو نکالنا ہوگا. آج ترین صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے میں نے دیکھ لیا, I was amazed to see this. تو آپ دیکھیں نا کہ ڈیٹا کی بنیاد پہ ہر چیز ہوتی ہے. پہلے میرے اور آپ کے پروجیکشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈیٹا آتا ہے, اور جب ڈیٹا آ جاتا ہے تو وہ تو حقائق بن گئے نا, پھر وہ بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. تو ہم تو نمبرز پہ بات کر رہے ہیں, ڈیٹا پہ. آپ اس گروتھ کا بریک ڈاؤن کر لیں میرے ساتھ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ گروتھ کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے. ظاہر ہے ایل ایس ایم کا آپ ڈیٹا دیکھیں اور بریک ڈاؤن بائی دی وے اس وقت 9% ہے, جولائی سے لے کے اب تک منتھ آن منتھ دیکھیں تو یہ تو 14% تک بھی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی کیونکہ اس میں لاسٹ کوارٹر کا ڈیٹا شامل نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ وقت گزر رہا ہے اس کا, تو جب لاسٹ کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ کوارٹر ہمارے خیال میں پچھلے کوارٹر سے زیادہ تیز ہے. تو اس کے شاید ممکن ہے, کافی روشن امکانات ہیں کہ یہ فائنل ریکنسیلیشن جب ہوئے گی نیشنل اکاؤنٹس کی تو 4% سے بھی گروتھ بڑھنے کے امکانات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اشفاق حسن صاحب پہ آ جائے 2.5%. دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ کس بنیاد پہ یا کس ورکنگ وے پہ کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس تو یہ نیشنل اکاؤنٹس کے ڈیٹا موجود ہیں اور اس کے اندر ایک سب سیکٹر کا کی گروتھ بتائی گئی ہے, اس کی کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی بتائی گئی ہے, اس کا گروتھ کے اندر ویٹ بتایا گیا. وہ 2.5% کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ میڈیا کو میرے سے بہتر جانتے ہیں, نیگیٹیوٹی سیلز, اچھی خبر عموماً بکتی کم ہے, بری خبر زیادہ بکتی ہے, اس کی سنسنی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اب اس وقت تو حقائق سامنے ہیں اور حقائق تو جھوٹ نہیں بول رہے. آپ کی خود ٹیم کا بھی فیلئر ہوا نا انفارچونیٹلی کہ وہ اچھی خبر بیچ کیوں نہیں سکے. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں, اچھی خبر نہیں, لیکن آپ ابھی تو یہ بات کریں, لیکن پچھلے کافی عرصے تو یہی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ یہاں گروتھ جو ہے وہ 2% سے اوپر نہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ دس از اے پازیٹیو کرٹیسزم اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری شاید کمیونیکیشن کے اندر اکنامک فرنٹ کے اوپر ہم اتنے مؤثر نہیں رہے. میں 3 سال ہونے والے ہیں تقریباً. میں ڈے 1 سے جب سے منسٹر آف اسٹیٹ تھا, میں ریونیو کا میں ایک ٹیم کا حصہ رہا ہوں. دونوں بجٹس میں نے پڑھے, میں نے اس پورے پروسیس کا میں ایک قریب سے میں اس کو دیکھا اور اس کا اندر پارٹیسپیٹ کیا. جب ہم آئے تھے تو آپ یقین مانیں جو پہلی ہمیں بریفنگز دی گئی تھیں کہ کس طرح فورن ایکسچینج ریزروز ان کے نیچے صرف ایک سال میں 5.4% گروتھ حاصل کرنے کے لیے, آخری سال میں. اس سے پہلے نون لیگ کے کسی سال میں اتنی گروتھ نہیں تھی. آخری سال میں یہ گروتھ کا فگر حاصل کرنے کے لیے 40% فورن ایکسچینج ریزروز کو خرچا گیا, 11 ارب ڈالر کا نیا قرضہ لیا گیا, 10 ارب ڈالر کے شارٹ ٹرم لونز لیے گئے مہنگے. اس کے علاوہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچایا گیا. اور ابھی ہماری حکومت آئی نہیں تھی تو انہوں نے شور مچا دیا خود ہی جانے والوں نے کہ جو نیا آئے گا اس کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. تو صرف ایک سال کی گروتھ. اور جب میرے سامنے جب ہمیں پہلی بریفنگز دی گئیں تو یقین مانے اس وقت ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ الحمدللہ اتنا کرم ہوئے گا کہ ہم 3 سال بعد بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو 2016 سے لے کے آج تک ہائیسٹ سطح پہ ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا $950 ملین کے سرپلس میں ہے, گروتھ آپ کی 4% میں ہے, اور ٹیکس ریونیو ٹارگٹس آپ سارے کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سٹارک ٹرن اراؤنڈ ہے, اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شاید ہم اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب ایک اور پوائنٹ یہ دیکھیں, جو فگرز جس پر ہم بات کر رہے ہیں, آپ جن چیزوں پہ کلیم کر رہے ہیں, ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں, اپوزیشن بات کر رہی ہے, ٹھیک ہو رہی ہیں, غلط ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ اپوزیشن غلط ہو, کسی جگہ پر آپ غلط ہو, کسی جگہ پر ہم غلط ہوں اپنی جگہ. یہ میں آپ بڑا عوامی سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا آپ سے. حماد اظہر صاحب, جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں, اپوزیشن آپ سے بات کرتی ہے, یا ہم تمام تینوں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, تو عوام سمجھتی ہے کہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ ہم سے یہ بات کہتے ہیں, یہ ہمیں بتائیں کہ تمام فگرز اچھے ہوں یا برے ہوں, لیکن مہنگائی تو کم نہیں ہوئی, ہمیں تو ریلیف نہیں ملا جو ریلیف ہمیں ملنا چاہیے تھا. انڈسٹریلسٹ کو مل گیا, بزنس کمیونٹی کو مل گیا, بڑے امیر کو مل گیا, غریب کو ریلیف نہیں ملا. اچھا دیکھیں, پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مہنگائی کیوں ہے. مہنگائی کی آج 2 وجوہات ہیں عادل بھائی. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آئے روپے پہ پریشر تھا اور روپے کو عارضی طور پہ سہارا دیا جا رہا تھا. $500 ملین ماہانہ
پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز کو خرچ کر کے. ہم جب آئے تو ریزروز ختم ہو چکے ہوئے تھے, مزید ہم یہ نہیں کر سکتے تھے, تو روپے کو ڈی ویلیو کرنا پڑا. اس سے جتنی آپ کی امپورٹس ہیں وہ مہنگی ہوئیں ایک مرتبہ. لیکن اس کے بعد دوسرا سائیکل ایک آیا, وہ کووڈ کا سائیکل تھا, اور کچھ سیزنل چینجز آ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر. کل IMF کی جو ایم ڈی ہیں انہوں نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی کہ پوری دنیا جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء اور اہم اشیاء میں مہنگائی کی زد میں آئی ہوئی ہے, کیونکہ ایک سپلائی شاک لگا ہے پوری دنیا کو. تو ہم اب ان دونوں چیزوں کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑا. ایک کا تعلق تو تھا پچھلی حکومت سے, دوسری کا تعلق تھا عالمی منڈیوں سے, اور کچھ ہمارے ایک دو کراپ فیلئرز ہوئے تھے. اب ہم 3 چیزیں کر رہے ہیں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے. نمبر 1 کہ حکمت عملی بنا رہے ہیں پراپرلی امپورٹس کی اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی, تاکہ جو روزمرہ کی کھانے پینے کی اہم اشیاء ہیں ان کی پرائسز کو سٹیبلائز کیا جائے. دوسری چیز یہ کہ عام آدمی کی آمدن میں اضافہ کیا جائے, کیونکہ آپ جو قیمت ادا کرتے ہیں اپنی آمدن کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں نا. تو یہ جو ہم ریلیف کی آپ بات کریں نا انڈسٹری کو دی, ہم انڈسٹری کو ایز بیکاز آف انڈسٹری نہیں ریلیف دیتے, ہم اس لیے دیتے ہیں کہ جب انڈسٹری چلتی ہے یا جب زراعت چلتی ہے تو عام آدمی کا روزگار پیدا ہوتا ہے, اور وہ عام آدمی کے جب صنعت کا پہیہ چلتا ہے. تیسری چیز یہ کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کر رہے ہیں, بلینکٹ سبسڈیز نہیں, ٹارگیٹ کر کے تاکہ سبسڈی کی مقدار کو بڑھایا جائے. پچھلے سال اسی ٹائم پہ کوئی جنوری فروری میں قیمتیں بڑھنے کی جو رفتار تھی, جس کو ہم انفلیشن ریٹ کہتے ہیں, کہ جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ 14% تھی, اب وہ 8% پہ آ گئی ہے. بڑھ ابھی بھی رہی ہیں لیکن اس کی رفتار میں کچھ کمی ہے. یہ میرے خیال میں جس طرح اب ہمیں بمپر کراپ ملا ہے ویٹ کا, شوگر کا بھی بمپر کراپ ہے, تو پاس آن ہوگا عوام کو. گندم میرے خیال میں آہستہ آہستہ ہمیں چینی, فوڈ انفلیشن, کیونکہ ساری دنیا میں کموڈٹی پرائسز کا نا ایک اسپائک آیا ہے. اچھا آپ میں آپ کو ہم کیا کر رہے ہیں جو ہماری قوت میں ہے. آئل کی پرائسز ساری دنیا میں ریکارڈ سطح پہ ہیں. پاکستان میں دنیا کا سب سے سستا پیٹرول مل رہا ہے, ون آف دا لوئسٹ. کیسے؟ آپ ارد گرد دیکھ لیں, انڈیا میں کیا ہے, سری لنکا میں کیا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہے, برطانیہ میں کیا ہے, 40-50% مہنگا آپ کو پیٹرول ملے گا. ویٹ کی قیمت, یہ فگرز ہیں میرے سامنے پڑے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں گندم کی قیمت باہر بڑھی, ایڈیبل آئل کی قیمت باہر زیادہ بڑھی, یہاں پہ ابھی کم بڑھی ہے. باقی جتنے پروڈکٹس ہیں. لیکن سر میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ آج ہم ذرا اسی اسپیسیفک ہو کے 4% گروتھ پہ بات کر رہے ہیں, ورنہ پیٹرولیم پرائسز کا ٹھیک ہے آپ کا ریٹ جو اس وقت اگر کمپیریزن بڑا ٹیکس قربان کر رہے ہیں اس کی وجہ سے, لیکن کچھ غلط ڈیسیجنز بھی پاسٹ میں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے مثلا آپ نے ٹائم پر آرڈرز نہیں دیے, جس کی وجہ سے آپ نے کروڈ آئل امپورٹ نہیں کیا, وہ آپ کو ٹربل فیس نہیں کرنی پڑی. کیوں انکوائریاں کھلی, کیوں آپ کے بعد میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایکچولی جب اسپاٹ مارکیٹ نیچے چلی گئی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے ایکچولی, کہ آپ کو پھر سستی گیس مل گئی, سستا جب سستا پہلے مل رہا تھا تب تو ڈیسیجن نہیں کیا گیا تھا. بالکل ٹائم یہاں پر شارٹیج پیٹرولیم کی ہوئی نہیں ہوئی. دیکھیں جو پیٹرولیم پرائس جو آپ نے ڈیٹرمن کی وہ نیچے نہیں آئی, اس کے اوپر تو ایک انکوائری ہو رہی ہے نا, اس پہ ہم علیحدہ شو کر لیں گے. لیکن وہ تو اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ہم نے پیٹرولیم کی قیمت ساری پاس آن کر دی, اور جو سٹاکس پڑے ہوئے تھے کمپنیوں کے پاس اس پہ ان کو ڈیڈ لاس ہو گیا, اور انہوں نے وہ سٹاک مارکیٹ میں دینے سے انکار کر دیا, جس پہ انکوائری ہوئی اور جس پہ ہیڈز رول ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ایکچولی اس وجہ سے ہوئی کہ گورنمنٹ پورا پاس آن کرنا چاہ رہی تھی اور وہ پاس آن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ گورنمنٹ کی اینڈ سے نہیں تھا, وہ تو پیٹرولیم کمپنیوں کا تھا نا, اس پہ پراپر کمیشن اب انکوائری ہو رہی ہے. اور ہائیڈرول اسی لیے کیا نا کہ وہ ایکچوئل میں پاس نہیں ہو سکا جو کہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے تو پوری کوشش کی, اور جب وہ نہیں ہوا پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے, تو ہم نے اس پہ پراپر انکوائری بٹھائی اور ہم نے لوگوں کو فارغ بھی کیا, اور یہی ہم کر سکتے ہیں ایز اے حکومت. سر آپ سے لاسٹ سوال ٹورڈز دی ویری اینڈ, پیٹرولیم منسٹری آپ کے پاس ہے, یہ بتائیں کہ بجلی گیس کی قیمتوں میں کمی ہوگی اور پیٹرولیم بھی آپ کے پاس ہے یا؟ دیکھیں ہم پہ بڑا پریشر ہے, میں آپ کو سیدھا بتاؤں, لیکن ہم یہ پریشر ریزسٹ کر رہے ہیں. پریشر اس لیے ہے کہ مہنگے بجلی کے سودے کر گئے ہیں جانے والے. 2013 میں 180 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹس تھی, 2023 میں 1500 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹس ہوئیں گی. یعنی ہم بجلی لے نہ دیں, یہ کرایہ ہم نے ان کو بجلی گھروں کو دینا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پیسے اب کہاں سے آئیں گے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بجلی کی قیمت نہ بڑھانی پڑے, اور چاہے فائنینشلی انجینئر کرنا پڑے. ہم نے LNG کا کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کیا جو یہ کر گئے تھے, IPPs کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا جو پچھلی حکومتیں کر کے گئی تھیں, اور ہم مزید بھی کر رہے ہیں. تو ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ یہ جو مہنگے بجلی کے کانٹریکٹس انہوں نے کیے ہیں, اس کا ہمیں برڈن کم سے کم عام آدمی پہ دینا پڑے. تھینک یو ویری مچ حماد.